ہمارے خداوند یسوع کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق اس کا 24واں باب 13 سے 35 آیات تک۔ اسی روز شاگردوں میں سے 2 امواس نامی ایک گاؤں کی طرف جا رہے تھے جو یروشلم سے تقریباً 60 غلوہ دور ہے، اور ان سب باتوں کی بابت جو واقع ہوئی تھیں آپس میں بات چیت کرتے جاتے تھے۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ بات چیت اور پوچھ پاچھ کر رہے تھے تو یسوع آپ نزدیک آ کر ان کے ساتھ ہو لیا، لیکن ان کی آنکھیں بند کی گئی تھیں تاکہ اس کو نہ پہچانیں۔ اس نے ان سے کہا، یہ کیا باتیں ہیں جو تم راہ میں آپس میں کرتے جاتے ہو؟ وہ غمگین سے کھڑے ہو گئے، اور ان میں سے کلاوپا نامی نے جواب میں اس سے کہا کہ کیا یروشلم میں تو ہی ایک مسافر ہے اور فقط تو ان باتوں سے نا واقف ہے جو ان دنوں اس میں واقع ہوئی ہیں؟ اس نے ان سے کہا، کون سی باتیں؟ انہوں نے اس سے کہا کہ یسوع ناصری کی بابت جو نبی مرد تھا اور خدا اور ساری امت کے نزدیک کام اور کلام میں صاحب قدرت تھا، جسے سردار کاہنوں اور ہمارے سرداروں نے قتل کے لیے حوالہ کیا اور مصلوب کیا، مگر ہمیں تو امید تھی کہ یہی اسرائیل کو مخلصی دے گا۔ اور ان سب باتوں کے علاوہ ان واقعات کو آج 3 دن ہوا ہے، اور ہم میں سے چند عورتوں نے ہم کو حیران کر دیا ہے۔ وہ تڑکے اس کی قبر پر گئیں اور اس کی لاش کو نہ پا کر آئیں اور بولیں کہ ہم نے فرشتوں کی رویت دیکھی جو کہتے تھے کہ وہ زندہ ہے، اور بعض نے ہمارے ساتھیوں میں سے قبر پر جا کر جیسا کہ ان عورتوں نے کہا تھا ویسا ہی پایا، مگر اس کو نہ دیکھا۔ تب اس نے ان سے کہا کہ اے نہ فہمو اور نبیوں کی سب باتوں کے ماننے میں سست اعتقادو، کیا ضرور نہ تھا کہ المسیح یہ دکھ اٹھائے اور اسی طرح اپنے جلال میں داخل ہو، اور تورات موسیٰ اور سب صحائف انبیاء سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی ہیں ان کو سمجھا دیں۔ اتنے میں وہ اس گاؤں کے نزدیک پہنچ گئے جہاں وہ جاتے تھے، اور اس کے اتوار سے ایسا معلوم ہوا گویا کہ وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ تب انہوں نے یہ کہہ کر اسے با اصرار روکا کہ ہمارے ساتھ رہ، کیونکہ شام ہونے لگی ہے اور دن بہت ڈھل گیا ہے۔ پس وہ اندر گیا تاکہ ان کے ساتھ رہے، اور ایسا ہوا کہ جب وہ ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا تو اس نے روٹی لے کر برکت چاہی اور توڑ کر ان کو دینے لگا۔ اس پر ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے اس کو پہچان لیا، اور وہ ان کی نظر سے غائب ہو گیا۔ اور انہوں نے آپس میں کہا کہ جب راہ میں وہ ہم سے باتیں کرتا اور ہمارے لیے نوشتوں کو منکشف کرتا تھا تو کیا ہمارا دل پرجوش نہ ہو گیا تھا؟ اور اسی گھڑی اٹھ کر وہ یروشلم کو واپس گئے اور ان 11 اور ان کے ساتھیوں کو اکٹھا پایا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ خداوند سچ مچ جی اٹھا ہے اور شمعون کو دکھائی دیا ہے۔ تب انہوں نے سب کچھ بیان کیا کہ راہ میں کیا کیا ہوا اور کیوں کر انہوں نے اسے روٹی توڑنے کے وقت پہچانا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، آج کے کلام میں ہم سنتے ہیں کہ اماؤس کو جانے والے 2 شاگردوں پر مسیح یسوع جی اٹھنے کے بعد ظاہر ہوا۔ یسوع نے ان کی حیرانی میں مزید اضافہ کیا، کیونکہ اس نے پوچھا کہ کیا ہوا۔ جب انہوں نے سارا واقعہ سنایا تو یسوع نے بڑی محبت سے ان کو ڈانٹا کہ وہ اس بات میں کم اعتقاد ثابت ہوئے ہیں، کیونکہ پرانے عہد نامے کے نبیوں نے مسیح موعود کے لیے بالکل اسی راہ کی پیشن گوئی کی تھی۔ اتنی دیر میں شاگرد اپنے گھر کے نزدیک پہنچے اور انہوں نے اپنے ساتھی مسافر کو دعوت دی کہ رات ہمارے ساتھ رہ۔ پہلے تو اس نے بڑے اخلاق سے یوں ظاہر کیا کہ اپنا سفر جاری رکھنا چاہتا ہے، وہ کسی کے ہاں زبردستی نہیں جانا چاہتا، لیکن انہوں نے اسے مجبور کیا کہ ان کے ساتھ رہے، اور اس بات کا انہیں بیش قیمت صلہ ملا۔ جب وہ رات کا کھانا کھانے بیٹھے تو ان کے مہمان نے ایک لحاظ سے میزبان کی حیثیت اختیار کر لی۔ ایسا ہوا کہ اس نے روٹی لے کر برکت دی اور توڑ کر ان کو دینے لگا، تو انہوں نے اس کو پہچان لیا۔
کیا انہوں نے اس کے ہاتھوں میں کیلوں کے نشان دیکھ لیے تھے؟ لیکن کلام میں بتایا گیا ہے کہ معجزانہ طور پر ان کی آنکھیں کھل گئیں تاکہ اسے پہچان سکیں، اور اسی وقت وہ ان کی نظر سے غائب ہو گیا۔ اب وہ اماؤس میں رات بسر کرنے کی بجائے جلدی جلدی یروشلم کو لوٹ گئے، اور وہاں 11 شاگرد اور ان کے ساتھی ایک جگہ جمع تھے، جہاں انہوں نے یہ خوشخبری ان کو سنائی کہ مسیح یسوع واقعی زندہ ہو گیا ہے۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔